فرعون پہ بھی تھا، نمرود پہ بھی تھا، شداد پہ بھی تھا، اور بڑے بڑے لوگوں پر تھا جو بڑی بڑی چتراہٹ کر کے قبروں پہ چلے گئے اور آج ان کی قبروں کے نشان تک ختم ہو گئے۔ تو بھائیو، سب سے بڑا کرم کلمے کا نصیب ہونا ہے، کہ اللہ کا شکر ہے ہم سب کو نصیب، یہ سب سے بڑا کرم ہے، یہ سب سے بڑا فضل ہے۔ میں اس لیے مشورہ ساتھیوں کو دیا کرتا ہوں کہ بھائیو، کبھی بھی ناشکری نہ کرنا کہ میرا نصیب اچھا نہیں۔ جسے کلمہ نصیب ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے، جسے نبی کی غلامی نصیب ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے، اور جسے رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کی وفا نصیب ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات پہ جتنا وہ عمل کر رہا ہے وہ کتنی خوش نصیبی ہے اس کے لیے۔ اس لحاظ سے آپ سے پوچھا گیا کہ جو کفار کی زندگی ہے اور مسلمانوں کی زندگی ہے، اس لحاظ سے تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے۔ بظاہر طور پر یہ بڑی آسانی ہے، اور مومن کے لیے بہت ساری بندشیں ہیں، یہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں بولنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ تو اس لحاظ سے کیا وجہ ہے؟ وہ یہ ہے، فرمایا کہ یہ جو زندگی ہے ایک خواب ہے۔ یہ کیا ہے؟ خواب۔ خواب اچھا بھی ہوتا ہے، خواب برا بھی ہوتا ہے۔ خواب اچھا جب بندہ دیکھتا ہے تو خواب میں ہوائی جہاز پہ اٹھتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا ویزا لگ گیا ہو سکتا ہے وہ خوش نصیب مدینہ شریف چلا گیا ہو، مکہ شریف چلا گیا ہو۔ یعنی دن کے خیالات کا اثر خواب پہ بڑا ہوتا ہے۔ روح جب سفر کرتی ہے تو دن کے سفر کو مد نظر رکھ کے کرتی ہے۔ تو دن کے لحاظ سے جو سلسلہ ہے وہ اگر سمجھا جائے اور غور کیا جائے تو پھر دن اچھا گزرے تو رات بھی اچھی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں اگر تم دن اچھا گزارتے ہو تو تمہیں سحری کے آنسو ملیں گے، تو تمہیں سحری کو اٹھنا ملے گا۔ ہاں اگر دن اچھا نہیں تو پھر صبح بھی قضا ہو جائے گی، پھر لیٹ اٹھو گے۔ اس لیے استغفار کر کے سونے میں اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی مہربانی ہے۔ بہرحال خواب آئی کافر کو، خواب آئی مسلمان کو، خواب ہے، خواب میں خوشی ہے، لیکن جب صبح اٹھتا ہے تو وہ خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ خواب ہوتا ہے۔ رات کو تو کروڑوں ڈالر کا مالک تھا اور صبح وہی بیڈ ہے اور وہی کمرہ ہے، چونکہ خواب تھا۔ رات کو خواب میں ڈرا، دیکھا چھت گر گیا، ماں فوت ہو گئی، باپ فوت ہو گیا، ایسا ڈراؤنا خواب دیکھا، اتنا پریشان تھا، چونک کے اٹھا، شکر ہے خواب تھا، حقیقت نہیں تھی، شکر ہے خواب تھا۔ فرمانے لگے کہ یہ جو زندگی ہے ایک خواب ہے، مومن بھی گزار رہا ہے، کافر بھی گزار رہا ہے۔ جب کافر اس دنیا سے جائے گا، آنکھیں بند کرے گا، نافرمان آنکھیں بند کرے گا تو پھر کھلے گی، خواب کی طرح یہ دنیا نظر آئے گی، اور جب اصل ٹھکانہ نظر آئے گا، ذالک یوم الجمع، جب اصل ٹھکانہ نظر آئے گا تو پھر کہے گا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، حالانکہ خواب میں اس نے کیا دیکھا تھا، وہ کیا انداز ہے اس کا دنیا میں، لیکن جب جا رہا ہے وہ کہے گا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک خواب تھا۔ وہ ایک مومن وفادار، کلمہ پڑھنے والا، رب کو ماننے والا، رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کرنے والا اور فرمانبرداری کرنے والا، بظاہر مشکل میں ہے، خواب دیکھ رہا ہے، لیکن جب آنکھیں بند کرے گا پھر مرتے وقت آنکھیں کھولے گا، سامنے سرکار مدینہ کا جلوہ پائے گا اور زندگی اسے لگے گی یار شکر ہے وہ خواب تھا، مزہ تو اب ہے۔ اصل زندگی تو یہ ہے کہ جس زندگی کو پانے کے لیے میں سجدے کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا،
قرآن پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، بھوکیں کاٹی، پیاس کاٹی. اس لیے صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ ایک روزے کا ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. مہینہ روزہ رکھا اور عید آئی، کتنی خوشی ہے. کیا انداز ہے خوشی کا کہ ہر ایک چہرہ چمک رہا ہے، ہر ایک زبان پر تسبیحات ہے، اللہ کا شکر ہے. یعنی 29 کا 30 دن کے بعد عید آئی، خوشی آئی، یوم تشکر ہے. اس کا ایک باطن ہے. وہ باطن کیا ہے؟ مومن ساری زندگی روزے میں ہوتا ہے. وہ نظر کو پاک رکھتا ہے، غیر کی طرف نہیں دیکھتا. زبان کو پاک رکھتا ہے، حرام سے زبان کو بچاتا ہے، کانوں کو حرام سے بچاتا ہے، پیٹ کو حرام سے بچاتا ہے، بچا کے رکھتا ہے. ساری زندگی روزے سے رہتا ہے اور اس کا روزہ کھلتا ہے دیدار مصطفیٰ سے. مرتے دم جب حضور کا دیدار کرے گا، جب رسول اللہ کا چہرہ دیکھے گا اور قیامت میں رب کے جلوے دیکھے گا، جنت کے دسترخوان پہ بیٹھے گا، اس کے لیے وہ یوم عید ہوگی، کیونکہ روزہ رکھ کے کیا ہے. یہ اصل میں روزہ، مومن کا روزہ 1 مہینے کا نہیں، 2 مہینے کا نہیں. مومن کا روزہ ساری زندگی کا روزہ ہے. اور یہ مومن کا روزہ کھانے سے نہیں ٹوٹتا، حرام کھانے سے ٹوٹتا ہے. دیکھنے سے نہیں ٹوٹتا، حرام دیکھنے سے ٹوٹتا ہے. یہ روزہ شہوات جائز طریقے سے پورے کرنے سے نہیں ٹوٹتا، ناجائز قدم اٹھانے سے ٹوٹتا ہے. اللہ نے جو دیکھو، رات کو کھانا جائز ہے، وہی دن کو ناجائز ہے. مشق یہ کرائی جا رہی ہے کہ تیرے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ تو نوکر ہے رب کا، تو غلام ہے، تو اللہ کے امر کو فالو کرے گا. جب چاہے گا کہہ دے کھا، کھائے گا، جب کہے گا نہیں کھانا، نہیں کھائے گا. یہ ساری زندگی اس کے حکم کا پابند رہے گا. یا اللہ جیسے تو رکھے گا ایسے راضی رہوں گا. غم دے گا تب بھی راضی، خوشی دے گا تب بھی راضی، اچھا دے گا تب بھی راضی. کوئی اگر وقتی طور پر آزمائش ہے تب بھی راضی. مارو مارو مینو مارو تے میں درد نہ مول دے آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو جلے پاواں. ایک کو خواہش محمد بخشا در سونے اتے مت. بندے مومن کا اصل جو مرکز ہے وہ قرب الہی ہے، وہ رب کی رضا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. تو جیسے وہ راضی رہے. اصل میں جو میں نے درس تصوف میں جو عرض کیا ہے دوران اعتکاف، وہ یہ عرض کیا ہے کہ نفس کو مارنا یہ نہیں ہوتا کہ اسے موت دے دو. تزکیہ نفس اور نفس کو رب کی رضا میں راضی کرنا، یہ فنا فی اللہ ہے. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا قرب پا لیتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایک رکن اعظم زندگی میں پھر ادا کرنے کے بعد سجدہ شکر کا موقع دیا. یہ 5 ستون ہیں، اس میں ایک ستون روزہ ہے. اور بڑی کرم نوازی سے اس نے وہ مہینہ دیا اور پھر روزے بھی دیے، تراویح بھی دی، قرآن بھی دیا، ذکر بھی دیا. جس نے جتنا ستھرا روزہ رکھا آج اس کو اتنی روحانی تسکین ہے، آج اس کے قلب پر اتنا